السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 17 بے چینی، دباؤ اور پریشانی، اینزائٹی، ڈپریشن اینڈ اسٹریس۔ نفس خود کو کل سے الگ کر رہا ہے۔ یہ دو ہی ہے، ڈیولیٹی ہے۔ یہ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے نتیجے میں ذہن شدید ترین دباؤ میں ہے۔ لاسٹ پارٹ۔ معاشرہ سوسائٹی ہے۔ ایسا نہیں کہ معاشرے کا وجود نہیں ہے، لیکن معاشرہ مجھ سے ہے اور میں معاشرہ ہوں، یہ حقیقت ہے۔ میرے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہے، یہ کل ٹوٹلٹی ہے۔ یہ سچ ہے، تقسیم ڈویژن جھوٹ ہے، سراب ہے۔ سکہ ایک ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ سچا اور دوسرا جھوٹا ہے۔ اس کا سچ اس کی ٹوٹلٹی ہے اور اس کا جھوٹ اس کی ڈیولیٹی ہے۔ بغیر سکے کے کوئی رخ نہیں ہے۔ سکہ حقیقت ہے، اصل ہے، باقی اس کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ یہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے۔ اگر ہم اسے جان لیں تو ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، ورنہ اسے تبدیل موڈیفائی کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا مقدر ہو جاتا ہے۔ ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس مقام سے سخت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہم نفس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ جب ایسی صورتحال سامنے آ جائے جیسی اس وقت اس صفحے پر آ چکی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ویئرڈ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے، کیونکہ خود کو بدل ڈالنے کا مطلب ہے سب کچھ بدل جائے گا۔ تب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بنے ہیں، یہی زندگی ہے، وی آر میڈ سو۔ نفس کو بدلنا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے۔ اگر یہ آسان ہوتا تو اسے جہاد اکبر کبھی نہ کہا جاتا۔ نفس کی اذیت سے گزرنا چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے اسے نارمل سمجھ لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے ہر بڑھتے ہوئے حملے کے فوری بعد زندگی میں کچھ ضروری تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں، موڈیفیکیشنز کر لی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگی کے سفر کی شروعات میں کہاں سے چلے تھے، کیسے تھے۔ چمکتے چہروں والے، توانائیوں سے بھرپور، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے لوگ آج کس حال میں ہیں؟ پھر اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈپریشن ہے، یہ انزائٹی ہے، یہ اسٹریس ہے، یہ لائف فورس کا زوال ہے، یہ وائٹل فورس کا لاس ہے، یہ زندگی کا سب سے بھیانک خسارہ ہے۔ سورہ الاسر آیت نمبر 1 سے 2۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ نے اس دباؤ سے، اس ناکامی سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا نہیں کیا، کس قدر قربانیاں دے ڈالی، پھر کیا ہوا؟ ہم سب آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بار انگزائٹی ظاہر ہو جانے کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سچ فیکٹ ہے۔ دوائی کھائے، مذہب کو جائے یا نشے کرے، جتنا زور کسی سے لگتا ہے وہ لگا لے، لیکن وہ کبھی اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جا سکے گا۔ انزائٹی نفس کی فطرت ہے، اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے۔ انزائٹی والے لوگ زندگی کی دوڑ سے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر نہ بھی کیے جائیں تو انہیں خود کارنر ہو جانا پڑتا ہے۔ جو اپنی انزائٹی کو دباتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، وہ خود پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مقام شکر ہوتا ہے اس کے لیے جس کو ڈپریشن ہو جائے، کہ یہ ایک چانس ہے زندگی کو مکمل طور پر بدل ڈالنے کا۔ یہ انسان کو گہرائی تک لے جانے کے لیے ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ ضروری نہیں کہ بیماری ہر انسان کے لیے ایک مصیبت، ایک قرض ہی بن کر آئے۔ بیماری کے بھیس میں رحمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ ساری بات وصول کرنے کی ہے، جو جیسا چاہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ کچھ لوگ بیماری میں مزید ڈھیل اور ہڈرام ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر کر خوف کے مارے اللہ کو پلٹتے ہیں۔ ساری بات نصیب کی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جس کو ڈپریشن ہوا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی رسی دراز بھی کی جا سکتی ہے، اسے ڈھیل بھی دی جا سکتی ہے، مگر خالق کو اس سے محبت تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ اس کی جانب پلٹ جائے۔ جس کو ڈپریشن ہے، جس کو بیماری ہے، اسے غور کرنا ہے کہ اسے کیوں ہے۔ اگر وہ اب بھی یہی سوچتا ہے کہ پرانی زندگی میں کسی طرح پلٹ جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی ختم ہو چکی ہے، تباہ کر دی گئی ہے اور واپسی کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ اب اسے راستہ ڈھونڈنا ہے، ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے، اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اسے توبہ کرنی ہے۔ جو اس نے چاہا کر کے دیکھ لیا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا بنا ڈالا، اب اسے اپنے خالق کی مرضی جاننا ہے، اب اسے یہ جنگ ختم کرنی ہے۔ ڈپریشن اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہار گیا ہے، اور اپنے رب سے ہار جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو خوشخبری ہے، کیونکہ اس دنیا میں سنائی پڑ گئی ہے۔ بدبختی کی انتہا ہوتی اگر موت کے بعد سنائی دیتا۔ مر کے اللہ سے ہار جانا یا جیتے جی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آج جو بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اس کے ذمہ دار اور کوئی نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ ہماری زندگی کی کہانی لکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔
اس داستان کے مصنف ہم خود ہیں، اسے ہم نے لکھا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں تو آپ اسے کیسا بنائیں گے؟ ایک باکردار، صاف ستھری، خوشگوار اور غموں سے آزاد زندگی، یا دکھ درد کی ماری رنج و عالم میں ڈوبی ایک عبرت ناک زندگی؟ ہر کوئی خود کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا آغاز آج ابھی اسی وقت سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ آج اس چوائس کو اختیار کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اسٹریس کا نام اور نشان تک نہ رہے گا۔ جب آپ بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد موجود ساری دنیا بدل جائے گی۔ جتنا جتنا نفس کو جانتے جائیں گے، غیر محسوس انداز سے آپ بدلتے چلے جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔